Hi Khalku, Assalamu alaikum. I hope everyone is okay, ठीक ठाक है, जोड़ जाड़ है और अच्छी हेल्थ में है. पता है रात के 12 बजे हैं. रात के 12 बजे गली में हुल्लड़ मचे. ये हमारी शादियों का टिपिकल गाना है. तो ये देखिए रात के 12 बजे हैं. ये क्या नजर आ रहा है? राहत फतेह अली खान. रात के 12 बजे हैं. जीजी अंदर है और अपने बच्चों को ढूंढ रही है. पागल खाना. ये मेरी बिल्ली भी पागल है. बच्चे रख लेती है कहीं और. She put it under Papa bed. So she's looking at. Now she's looking for her children. She's got goldfish memory. Yeah. बच्चे रख लेती है फिर बच्चे इससे भूल जाते हैं क्योंकि खुद भी बेचारी बच्ची है 1 साल की है. I don't think भूल जाती है. I think she just tries to act like she forgotten. Look But now she she just looking. wants a bit of me time in it. ये ऐसी करती है. इतनी खुद गर्ज माँ है ना. अच्छा anyway तो I can't आज see का anything. I'm gonna vlog put my है. glasses on, okay? आज का व्लॉग है. हम पजामे में हैं. अपने पजामे को कहाँ कहाँ से छुपाऊं. I told her as well, change your. ये मुझे कहती कपड़े बदल लो. And then मैंने she said, कहा I don't want to do the video. मैंने कहा कपड़े बदलने हैं ना तो फिर मैंने वीडियो करना ही नहीं है. बस अगर कपड़े नहीं बदलने तो वीडियो कर लूंगी. फिर कहती है अच्छा चलो कपड़े ना बदलो पर आ जाओ. मैंने कहा माँ मुझसे मेकअप होता है ना मुझसे कपड़े बदलते हैं तो ना मुझसे बना ठना जाता है. अगर ऐसी वीडियो बनानी है तो बना लूंगी. नहीं बनानी है तो बस अल्लाह हाफिज कल बना लूंगी. एनीवे जीजी के लिए मैं दरवाजा खोलूं. This is really not a good. This setup, by the way, is Mama's idea, okay, not mine. बिकॉज रात के 12 बजे में क्या रात के 12 बजे. रात के 12 बजे में हुल्लड़ मचे. बुआ जो करके तुम्हें होले होले कहनिया कौन है? कौन है? सबिया की. नाफिया है. सबिया की बिल्ली है. नाफिया है की पे कहती है मैं क्या करूँ हाँ मुझे कबाल मिल गया. बुड्ढा मिल गया. अच्छा तो बात हो रही थी पार्ट 2. क्या बात हो रही थी? लिविंग विद इन लॉस और इन लॉस प्रॉब्लम. ओ इन लॉ या अल्लाह. इन लॉ कितना मुश्किल हो गया. Yeah, everyone's issues. So first, I'm gonna apology to the one who don't understand. Please subscribe and click the bell to get notification. First, I'm gonna apologize to the one who don't understand Urdu and it's kind of complaint, no even complaint, but kind of suggestion that they say, Mama, we wish it's in English, but we still watch your video. So to them, wallahi, I YouTube just should have make a subtitle. So much thing. dua to you, much dua to you that you even don't understand and watching my vlog. So Am I that important? No. Well, you people make me important, make me special. So jazakallah, and believe it or not, but I did so much dua to you, okay? So for them, जो नहीं समझे उसके लिए थोड़ी सी ट्रांसलेशन नाफिया कर लेगी. और पहले you know the first vlog I can do a little bit outcome of that, isn't it? Like a Just like a little headline. What's that thing called? Recap. Yeah. So in first vlog, I explained that what kind of relation my mum and my sister-in-law, her daughter-in-law had. And then I explained the next part, which was totally opposite of my mum and my. It's 12 o'clock. Oh, Maliha phone. How kind was my mum? How she treat her daughter. It's not because she was my mum. The whole Peshawar say that she was a very good mother-in-law, and in America, everyone said that she was a very good mother-in-law. Even her own 5 daughter-in-law say that she was a very good mother-in-law. And then it was me, my relation, and my mother-in-law relation. So I just explained what was the difference between 2 mother-in-law and 2 daughter-in-law.
So that was the complication of our relation. Complication of in-laws. And complication of in-laws. So the conclusion was that the mother-in-law is supposed to be soft, gentle toward daughter-in-law, and the daughter-in-law is supposed to be respectable and just kind toward mother-in-law. So it's like the conclusion was both have to follow kind of rules like a kindness and treat each other like mother and like daughter. Ooh, so what's the next? Yeah, okay. What's the next So topic? the next part is, मैं next part जो करूँगी वो I will say in Urdu and Nafia will explain in English. But this, you know, it's not going to finish in part 2. So it's going to be part 3 and part 4 as well, because It's probably going to be part 150 because no, we're about I'll try to make it just up to part 4, and then we can come to the end to, you know, how to deal with this kind of relation. So now I come to my relation. मैं अपने relation पे आ गई कि मैं मेरी और मेरी सास की relation, बाकी तो आपने part 1 में देख लिया कि क्या हुआ. अब ज़ाहिरी बात है कि मुझे severe depression भी हो गया. Age of 20 से मुझे start हो गया था, पर nervous breakdown मेरा हो गया था तकरीबन age of 23 में. कभी डेट भी भूल जाती हूँ कि कब हुआ था, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ. सो फिर ऐसे रिलेशन में मैंने आपको कहा बहू के दिल में नफरत आ जाती है, और फिर अगर सास बहुत भी करना चाहे तो फिर उस नफरत को बदल नहीं सकती, क्योंकि एक दफ़ा बहू के दिल में नफरत आ गई या सास के दिल में नफरत आ गई तो फिर वो बदलने में भी काफ़ी टाइम लगता है. तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने टोटली माफ़ कर दिया सबको जब मैंने पहला हज किया, और अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर मैंने कोई गलती की हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया. लेकिन फिर बात आई कि क्या मेरी और मेरी सास की रिलेशन अच्छे हुए या नहीं हुए. अब ये जब एक दफ़ा रिलेशन में ऐसी गड़बड़ आ जाए तो फिर वो रिलेशन कहाँ अच्छे होते हैं. क्योंकि ठीक है, मैं हज के बाद ट्राई करने लगी कि मैं अच्छी बनूं, मैं चलो इनको दरगुजर करूं, फिर मैं मैच्योर भी काफ़ी हो गई थी, और मैंने कहा कि चलो बस ठीक है, ये जो करते हैं करने दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी. लेकिन ये नेवर स्टॉप. क्योंकि जब एक दफ़ा एक इंसान को किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो वो पड़ जाती है. लेकिन कभी कभी अगर एक बुज़ुर्ग इंसान जो बड़ा हो और वो दिल बड़ा करे और वो अपने पास्ट की सारी बातें भूल जाए कि जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जो बहू से गलती हुई, उसको हम ख़त्म कर देंगे और नए तरीके से एक लाइफ शुरू कर देंगे. अगर वो देखे कि बहू एफर्ट कर रही है, बहू अब मेरा ज़्यादा ख्याल कर रही है या मुझे दरगुजर कर रही है. जैसे पहले कि मैंने आपको बताया कि वो मेरी सास कुछ कहती थी तो मैं मूड ख़राब कर लेती थी, लेकिन हज के बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था. मैंने कहा चलो ये कुछ भी कहे मैं मूड ख़राब नहीं करूँगी. बल्कि मैंने इनके अब्बू को भी कहना छोड़ दिया था कि या आपकी माँ ऐसे करती है आपकी. मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई थी हज के बाद. मैंने कहा मैं अब ना जवाब दूंगी. खैर जवाब तो मैं पहले भी कभी भी, आप मेरी सास के पास कभी भी कोई जाए और पूछे कि आपकी बहू ने आपको कभी कोई बुरा भला कहा हो या आपको ज़ोर आवाज़ से बात की हो या आपको ताना दिया हो या आपकी झगड़ा दिया हो, तो इंशाल्लाह मेरी सास कहेगी कि नहीं. क्योंकि आज तक मेरी 36 साल हो गए हैं मेरे इस सास के साथ, लेकिन आज तक सिवाय एक दफ़ा मैंने ज़बान खोली थी और उस पे भी मैं रिग्रेट कर रही हूँ. लेकिन वो मैंने तब खोली थी जब मैं बिल्कुल बुढ़ापे के करीब हो गई थी. मैंने कभी अपनी सास के साथ गाली गलौच नहीं की है, बदतमीज़ी नहीं की है, उसको तंज नहीं किया है, उसको अब्यूज़ नहीं किया है, हमेशा उसका एहतराम किया है.
कोई कुरान दे के भी मेरे सास से पूछे ना, तो अगर वो सही मुसलमान होगी तो आपको सच बताएगी. मेरे बच्ची बैठी हुई है, आप इससे पूछ सकते हैं. मैंने कभी अपनी सास को कोई गलत वर्ड नहीं बोला, कभी झगड़ा नहीं किया. ज्यादा से ज्यादा ये किया कि खफा हो जाती हूँ तो बस एक तरफ हो जाती हूँ, एक साइड पे बैठ जाती हूँ. बस मैं फिर ये कहती हूँ कि बस मैं अकेली हूँ. इससे ज्यादा मैंने अपनी सास को ना घर से निकाला है, ना मैंने उसको कहा है कि मेरे घर मत आओ, ना मैंने, हमेशा उसके पीछे मैं गई हूँ. ईद हो तो उसके पीछे गई हूँ, मेरे बच्चों की शादियां हैं तो उसके पीछे गई हूँ. हालांकि मैं उसके पीछे जाती थी तो वो चुप जाती थी मुझसे, वो अटक में चली जाती थी और बेटियों को कहती थी इसको कहो मैं नहीं हूँ घर में. लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं करती रही. लेकिन सवाल ये आता है कि बेटा इतना सब कुछ करके भी अपने माँ बाप का सगा नहीं बन जाता. क्यों सगा नहीं बनता? क्योंकि वो बैलेंस नहीं करता, वो नाइंसाफी करता है अपनी बीवी के साथ. फिर अल्लाह ताला ने तो नाइंसाफी का बदला इस दुनिया में भी लेना है और इस दुनिया में भी लेना है. अगर वो ऐसा बेटा जो माँ बाप के लिए बीवी को गिराए नहीं, तो वो कभी भी माँ बाप से जलील नहीं होगा. लेकिन जो बेटा, आज तक मैंने 100 एग्जाम्पल देखे हैं कि जो बेटा माँ बाप के लिए अपनी बीवी को गिरा देता है, अपनी बीवी को फेंक देता है कि मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप है, वही बेटा उसी माँ बाप और बहन भाइयों के हाथों जलील होता है फिर. क्योंकि ये अल्लाह की दुनिया है और अल्लाह कहता है कि तुम जो करते हो बुरा, उसका तुम्हें इस दुनिया में भी सिला मिलता है और उस दुनिया में भी. जैसे कि अगर कोई बेटा अपनी बीवी को ले लेता है और माँ बाप को गिरा देता है, तो वो उसी बीवी के हाथों जलील होता है, उसी बीवी के रिश्तेदारों के हाथों जलील होता है, ससुरालियों के हाथों जलील होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ लॉयल नहीं होता. तो ये मत सोचे कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं है तो वो अपने फैमिली से जलील नहीं होगा. और yes, go on, it's not your turn now. The thing is, it's very easy said than done, because it's happened in our First house. Explain what I say Oh, in the English whole a little thing. bit. Just a little bit, just a headline. So Mom was just talking about her relationship with her mother-in-law, and just saying that basically it was always a chase between her and, you know, her chasing my grandmother. Well, Naki is a witness. My dad's mum. So growing up, yeah, it was a lot of times where she was invited to numerous occasions and events, and she would hide if my mum would want to invite her. But there was a background story to that as well that my mum hasn't really explained. Yes, my grandmother has a really bad temper, but the thing is, unfortunately, she's manipulated very easily. So she's a very simple woman, nice woman. The thing is, with very her, pious woman. She just always pray. I never see this woman the thing is, miss salah or anything. Always Quran. She's never been with us, so it's mainly with her own daughters, because that's where But she that's feels what she choose. she feels comfortable with, Yeah. which is fine. But then there's little things like people in her ear. She doesn't really use her own brain at times, because that one time when we went because to see her, she love her daughters, and which this is very fine, but normal, there's yeah. loving your daughters, and then, you know, you need to, like, you love us, Yeah, but but if I'm we say never gonna anything- compromise on yeah. my But the thing is, daughter-in-laws. when No. it comes to it's not the compromise. I think when you think something's right, Yeah. something's right. That's what I say. I'm never gonna compromise on my deen. That's what my deen says. Yeah. To treat So- your daughters and your daughter-in-law equally. But and sons. So And that's sons. the thing. So why you can't should keep I? thinking that your Yeah. son's, you know, Prince of, I don't know, Gambia no. or something, and he's not deserving of the wife Yeah. that he's Yeah. chosen. That was Mum was saying, and then basically, what else were you saying about? And then, yeah, so a lot of, and then she was talking about where it stemmed from. So the fact is that
My mum has never ever I don't remember in the 37 years of my life that my mum has ever disrespected my grandmother. She's never really talked behind her back in terms of like really like, you know how you'd slag your mother-in-law off. She wouldn't do that. She'd just give reasons for why or she'd say, oh, that hurt me. Okay, so that's the max that she'd go even I stopped saying that now. Yeah, you just said that she's old, let her. Yeah, I just say it's okay, she's an old lady, and you know what. So a lot of it is my mum thinks that it's to do with so she's always had a problem with not my mum but my dad, so her son. Yeah. And mum's saying that it's because my dad has never kept a balance between the relationship that he's had with his parents and then the relationship he's had with my mum. So he's never had a balance. He's always, when we were younger anyway, he's kind of chose his family, his parents, before my mum's wishes. And that had gone on for quite a while until they had basically dropped my dad and just said, you know, turned their back on my dad. And then in the end, it was only my dad was left with my mum. That's only couple of years back, like about 7-8 years now. Yeah. Until 7-8 years. So mum's saying that if you do that to if you drop your wife for your parents, Allah will get you back. Yeah, you know, definitely. the same parents or siblings will humiliate you, which we've seen. Or if you do it the other way, where you drop your parents and siblings for your wife, then your wife will humiliate you. So it's karma, and karma, you know, it comes around. Yeah, well, that's what Allah says. There's a hadith that the mafhum is कि तुम जो करोगे वो तुम इसी दुनिया में भी भरोगे और उस दुनिया में भी भरोगे, क्योंकि हकूकुल इबाद, हकूकुल अल्लाह माफ कर देता है, यानी अल्लाह अपने हकूक माफ कर देता है, फिर इंसानों के हकूक अल्लाह माफ नहीं कर देता. क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज मुबारक में अरफात में अपनी ऊँटनी कैमल के ऊपर खड़े होके दुआ मांग रहे थे, और इतनी सख्त धूप होगी, और क्या होगा उस जमाने में, क्या होगा अब, इतना एयर कंडीशन और ये सब के बावजूद अरफात में ऐसे गर्मी होती है कि मौत की गर्मी होती है, तो उस वक्त क्या होगा. और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन के भूखे बेचारे, अल्लाह ताला दोनों जहानों के सरदार हमारे प्यारे नबी ऊंट पे खड़े होके दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत का ये भी माफ कर दे, मेरी उम्मत. आखिर में उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत के जालिम को भी माफ कर दे. यही एक दुआ थी जो अल्लाह ताला ने कबूल अरफात में नहीं की थी. बाकी सारी दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल कर दी थी, कि अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, हकूकुल इबाद का बदला लिया जाएगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी. So mum just explaining from Islamic point of view that Muhammad was standing on a camel in the middle of Arafat, and he was asking for a lot of du'as and prayers for his ummah, and they all were accepted, except for when he said that may you forgive my ummah's enemies, right? So my ummah zalim, no enemy, like my zalim को क्या कहते हैं? Zalim को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Zalim, somebody who like a oppressor. I don't know. Yeah, like an oppressor. Okay. मुझे जालिम की इंग्लिश नहीं आती. Oh God, Maliha is going to message Ya Khudaya because yeah. So I don't know what the word zalim is, but basically it's not an enemy. So Allah did not accept that dua. So Allah will forgive his own rights, but he will not forgive the rights of his human beings. Okay. So ये मेरे व्लॉग का एक हिस्सा ये है कि क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं, तो कि मामा फिर क्या होता है जो खावन हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल करता है, तो फिर उनके साथ क्या होता है, फिर भी तो वो माँ बाप पसंद नहीं करते. यस, दैट्स ट्रू, दैट्स रियली बिग ट्रू. फिर एंड में वही माँ बाप बहन भाई उसके दुश्मन हो जाते हैं. अल्लाह आप ये हमेशा दिल में रखें कि जो भी बहू है यहाँ पे, या जो मदर इन लॉ यहाँ पे देख रही है, तो वो ये समझ ले कि अगर ये कहती हैं कि मेरा बेटा बस
میرا سب کچھ کرتا ہے تو بس میرے ساتھ ساری عمر یہ ریلیشن رہے گا. نہیں رہے گا, ساری عمر یہ ریلیشن نہیں رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رول کرتا ہے, ہم نہیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ کو لگے گا نا کہ یہ فیئر نہیں ہے اپنے رشتوں میں, تو وہ آپ کے رشتوں کو بھی خراب کر دے گا. اگر وہ آدمی اپنی بیوی کا زیادہ کر رہا ہے اور اپنی ماں کا نہیں کر رہا, تو اس کی اور اس کی بیوی کے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے. اور اگر وہ آدمی اپنی ماں کا زیادہ کر رہا ہے اور بیوی کا نہیں کر رہا, تو دیکھ لینا اس کی ماں کے ساتھ اس کے ریلیشن, میں نے 1000 لوگ دیکھے ہیں ان کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان ریلیشنوں کو رکھنے والا اوپر والی ذات ہے. But there's one thing, it's really hard. It's hard maintaining a balance between your relationship between, you know, a mum who absolutely adores you and then your wife who wants you all to herself. So the balance is hard. We're not. I personally think that it is difficult, but the thing is, be honest with both of them. Yeah. Don't lie. Do not lie, and that's the only time. Don't think that if I lie, that person will be happy. No, because you're betraying both of them. Okay. But this vlog is not for a man. Man is not watching. The one is watching. They abuse from the man. No. No. What do you mean? Tell your husband to don't lie. Yeah, Tell so your that's what son I'm saying. to I'm don't not lie. telling the whatever. I'm saying the So I'm saying the message from our perspective as well. Yeah. That we got to understand as a mother-in-law, if you've got a son who's actually doing this, yeah, and then you've got the wife. So you're the wife, you're the mother-in-law as well, yeah. Just understand that it can be difficult for the man in between. Yeah. He's stuck in between. Yeah, definitely. And it's difficult for him. So when you're like raging, saying, this is my son and he's doing everything for his wife, and then the wife comes along and says, oh, he's doing everything for the mother. Remember, he's in the middle. He's in the middle of two people who adores him. You know what she say? Exactly my word. That's what I teach her. That's what I teach all my daughters. So when they come with a complaint, all three my daughter, when they come with a complaint and they say that, oh, Iqbal did that, or Rizwan did that, or Saad did that, these are the words I say to them. I say, मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि अपने खावंद को मुश्किल में ना डालो, कि वो उस तरफ से भी मुश्किल में हो, तुम्हारी तरफ से भी मुश्किल हो. That's because she did that with her own husband. So every time there would be an issue. And when we grew up, we kind of understood. So we would be like, we would ask questions. Why aren't you saying anything? So she'd be like, that's his son. That's her son. Yeah. And I'm his wife. But there were certain things that it was completely unfair with you and dad. But मैं हमेशा खास कर नाफिया, क्योंकि नाफिया और मेरा रिलेशन ज़्यादा जैसे फ्रेंड्स का होता है, क्योंकि मेरे और नाफिया की उम्र में 16 साल का फर्क है, तो ये मेरे ख्याल में ये मुझे माँ समझती भी नहीं. हमेशा कहती वी आर फ्रेंड्स. मैं किचन में होती हूँ तो सब दुनिया किचन में आ जाती है, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो सब दुनिया मेरे कमरे में आ जाती है. सो अब 12 बजे माया उठ गई है, तो मेरे साथ नाफिया हमेशा मुझे कहती थी कि तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कहती. मैं कहती थी नाफिया क्या फ़ायदा होगा, झगड़ा करके मैं अपना सुकून ख़राब करूँगी, तुम्हारे बाप का सुकून ख़राब करूँगी, फिर तुम्हारी दादी का सुकून ख़राब करूँगी. तो इससे अच्छा करने दो इनको जो करते हैं. यानी कि एग्जाम्पल आपको दे दूँ कि बच्चे हमेशा जब हम अलग रहते थे, क्योंकि हम फिर दूर रहते थे इसकी दादी के घर से, तो खान नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जाता था, अपने अम्मी अब्बू के घर पे नमाज पढ़ के वहाँ ही फिर कर लेता था. जब तक मैं बच्चों को तैयार करती थी और फिर जाती थी, जाहिर बात है टाइम लगता था, तो वहाँ पे होता था. तो नाफिया फिर कहती थी कि पापा हमारे साथ ईद गुजारे. तो मैं कहती थी कोई बात नहीं. हालांकि रात को जाके सारी हंडियाँ वंडियाँ मैं बना लेती थी मेरी सास के साथ, क्योंकि मेरे ससुर के घर बहुत ज़्यादा मेहमान आते थे और फिर मेरे भी काफ़ी बच्चे थे. तो मैं फिर रात को आधी रात को घर आ जाती थी, थकी हारी होती थी, सुबह को थोड़ा लेट उठती थी, नमाज पढ़ के सो जाती थी. तो हम देर से जाते थे. लेकिन हाँ, सुबह 7 बजे अपनी अम्मी अब्बू के घर चला जाता था और शाम को वापस आता था. तो बच्चे बहुत शिकायत करते थे. फिर हम सब तैयार हो जाते थे,
ظاہری بات ہے اتنے بچوں کو تیار کرنا, اپنا گھر بھی سارا دیکھنا. میرے گھر بھی کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا, تو جب میں پھر جاتی تھی تو ہم پھر اس کے ابو کے ساتھ واپس آ جاتے تھے, تو بچے شکایت کرتے تھے کہ کیوں وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں عید گزارتا. تو میں یہی جواب دیتی تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے تو ان کا حق زیادہ ہے. تو میرے بچے چپ ہو جاتے تھے. ابھی بھی کبھی کبھی یہ میرے ساتھ لڑتے ہیں کہ یہ انفیئر ہوا ہے, تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ان کو میں, کیونکہ اگر ان کو میں اپنی نیگیٹو انرجی دوں گی تو انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. پھر انہوں نے بھی ساسوں کے ساتھ لڑنا ہے, انہوں نے بھی خاوندوں کے ساتھ لڑنا ہے. کبھی کبھی یوٹیوب پہ بھی جو بہویں ہیں وہ میری بات کو غلط لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں نے ساس کی حمایت کر دی, میں ساس کی طرفداری کرتی ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ سب کو اپنی بیٹی سمجھ کے یہ صلاح دیتی ہوں. جیسے میں نے کہا تھا اگر آپ کی ساس آپ کی بیبی کو چومنا چاہتی ہے تو چومنے دو. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ یہ اس کا رائٹ ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹربل سے بچو, کیونکہ the more you act the more you gonna be in trouble. ٹربل میں کون جائے گا؟ آپ جاؤ گے. ریلیشن کس کا خراب ہوگا؟ آپ کا خراب ہوگا. بچے کس کے ڈسٹرب ہوں گے؟ آپ کے ڈسٹرب ہوں گے. خاوند کے ساتھ ریلیشن کس کا خراب ہوگا؟ آپ کا خراب ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. تو سارا افیکٹ اس ینگ لڑکی پہ زیادہ آئے گا, اس کا رشتہ ٹوٹے گا, وہ ڈپریشن میں جائے گی. تو میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنے سے آپ لوگ بچ سکتے ہو. خیر کبھی کبھی بچ جاتے ہو اور کبھی کبھی میری طرح ڈپریشن میں چلے جاتے ہو, کیونکہ زیادہ کمپرومائز آپ کو ڈپریشن میں بھی لے جاتا ہے. کیونکہ میری امی کہتی ہے کہ گڑے میں پانی ڈالو 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 آخر نکل آتا ہے, کیونکہ گڑا جتنا ہوگا اتنا ہی پانی لے گا. اسی طرح انسان کا دل جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی کرتا ہے, اور جو نہیں برداشت کر سکتا وہ میری طرح 2 سال کے لیے وچ ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے. سو آئی ہیڈ اے ریئلی بیڈ تھنگ, کیونکہ میں ہر بات دل پہ لیتی تھی. اگر And you were really young. I was You were very really very young. young as well. تو میں اب یہ کرتی ہوں کہ جب اگر نافیہ سمیہ, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس دن آپ کے خاوند نے اللہ نہ کرے آپ کو ابیوز کیا یا آپ کے سسرال والے نے ابیوز کیا, میں سب سے پہلے کھڑی ہوں گی وہاں پہ. She already has. میں نے کہا ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی تم لوگوں پہ. میں نے کہا میں کمپرومائز, جیسے میرے ماں باپ نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بس تمہاری اب وہاں کا گھر ہے, وہاں کی لائف ہے. میں نے کہا میں ان ماؤں میں نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں کو کہوں گی او بس وہاں بیٹھو وہاں گزارا کرو. میں نے کہا میرے ماں باپ نے کہہ دیا تھا, پر میں نہیں کروں گی. اگر میری بیٹیوں کو کوئی انگلی بھی ان پہ اٹھائے گا قسم سے توڑ دوں گی. لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے, لیکن اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ نہ ہو جایا کرو. ابھی 1 ہفتے کی بات ہے, پہلے نافیہ کوئی شکایت لے کے آئی. میں کہا نہیں نافیہ, جو کام پیار سے محبت سے اچھی طریقے سے ہوتا ہے اس پہ تم کیوں اپنی زندگی وہ کرتی ہو. اور اگر اقبال کچھ ایسا کام کرتا ہے جو تمہیں ناپسند ہو یا کوئی ایسا, میں نے کہا تمہیں خوش رکھتا ہے, تمہارا خیال رکھتا ہے, تمہارے لیے تمہیں عزت دیتا ہے, تمہاری ماں باپ کو عزت دیتا ہے, that's enough. اور اگر کوئی اس میں وہ تمہارے ساتھ کسی چیز میں زیادتی کر رہا ہے تو میں نے کہا اس کی گڈ ہیبٹس کو دیکھو. اگر اس کی گڈ ہیبٹس اس کے بیڈ ہیبٹس سے زیادہ ہیں تو اسے معاف کر دو, اور اللہ سے توقع رکھو کہ اس کے بعد وہ 1-2 بیڈ ہیبٹ اگر ہیں تمہاری نظر میں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اٹس نو بگ ڈیل. ہاں میں نے کہا جس دن وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا, اللہ نہ کرے تمہیں گالی دے گا, تم پہ ہاتھ اٹھائے گا, تمہیں مینٹلی ابیوز کرے گا, میں نے کہا پھر تم دیکھنا, میں کہا سر پھوڑ دوں گی. تو میرے سارے دامادوں کو پتا ہے, کہ میں نے ان کو کہا ہے, میں نے کہا میری بیٹیاں تم لوگوں کی ہیں, میں تم لوگوں کے گھروں میں کوئی کام نہیں رکھتی. میں نے آج تک میں اپنی بیٹیوں کے گھر, یہ مرتی ہیں میرے پیچھے کہ ہمارے گھر سو یہ کرو, میں جاتی بھی نہیں ہوں. میرے خیال میں 2 دفعہ نافیہ کے گھر گئی ہوں. میں ملیحہ کے گھر سالوں میں 1 دفعہ گئی ہوں. سمیہ کے گھر ذرا زیادہ چلی جاتی ہوں کیونکہ وہ دور ہے, تو اس کو خوش کرنے کے لیے سال میں 1-2 دفعہ چلی جاتی ہوں.
لیکن میں بیٹیوں کے گھروں میں بالکل ہاتھ نہیں دیتی. اتنا میرا بڑا گھر ہے. میری ساری نندیں میری ساس کے گھر آ کے رہا کرتی تھی. پتہ نہیں پاکستان میں بھی یو کے میں بھی, لیکن میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, بیٹیاں ہیں اپنے گھر میں رہیں. حالانکہ نافیہ موو ہو رہی تھی یہاں پہ برمنگم سے ویلز میں, اور میری امی والا بات جہاز جتنا گھر ہے, پھر بھی انہوں نے کرائے کا اپارٹمنٹ لیا تھا. میرے گھر نہیں رہی تھی. حالانکہ کوئی اور کہے تو اتنے روم ہیں, آ کے آرام سے یہ 3 مہینے رہ سکتی تھی. 3 مہینے اس کا نیا گھر تیار ہو رہا تھا, وہ نیو بلڈ تھا. 3 مہینے یہ اپارٹمنٹ میں رہے, کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے. یہی آپ کو ہر گلوں سے, ہر مصیبتوں سے اور ہر بری چیزوں سے بچاتا ہے. تو اگر یہ جو ساسو ماں ہے, یہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لا کے نہ رکھیں تو آپ کے گھر محفوظ ہو جائیں. کیونکہ ساس اتنی بری نہیں ہوتی جتنی کہ وہ داماد اور نند آ کے اپنی ماں کو اس کی کان برتی رہتی ہے. اب ظاہری بات ہے, ساس ہے, وہ جتنا بیٹی کو پیار کرتی ہے اتنا بیٹے کو بھی کرتی ہوگی, پر وہ بیٹیوں کے ڈر سے اپنی بہو کو دیکھتی نہیں ہے کہ میری بیٹیاں خفا ہو جائیں گی. تو میری ساسوں سے ایک التجا ہے کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں رہنے دو. اگر وہ گھر افورڈ نہیں کر سکتی تو کرائے کے گھر میں رہیں. اگر کرائے کے گھر افورڈ نہیں کر سکتی تو کونسل کے گھر میں رہیں, لیکن اپنے گھر میں لا کے نہ رکھے. اگر ان کی کوئی مجبوری نہیں, یا تو آپ کی بیٹی ڈسیبل ہے یا معذور ہے یا طلاق یافتہ ہے یا وڈو ہے, تو پھر تو چلو کوئی بات بنتی ہے. پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اگر وڈو ہے اور طلاق یافتہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کر لیں, اگر اس کے ساتھ بچے ہیں. اور اگر وہ سنگل ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنی بہو سے دور رکھے, اس کے معاملوں سے دور رکھے, کیونکہ وہاں ہی یہ جھگڑے پلتے ہیں جب بیٹیاں شادی کے بعد آ کے اپنی ماں کے گھر رہتی ہیں. ایک تو وہ بیٹیاں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں, تو وہ کوئی بات نہیں. غیر شادی شدہ بیٹیاں چلو وہ تھوڑی سی جیلسی بھی آ جاتی ہے, بھابھی کو بھی چاہیے کہ درگزر کر دے. اور یہ لیکن جو شادی شدہ بیٹیاں Are you saying that for people who have their daughter-in-laws in their house though? یہ جو اپنی ڈاٹر ان لا کو گھر میں رکھتی ہیں, یعنی شادی کرا کے بھی داماد کو بھی لے آتی ہیں, بہو بھی آ جاتی, بیٹی بھی آ جاتی, بیٹی کے بچے بھی آ جاتے ہیں, اور وہ بیچاری بہو گھر میں ہوتی ہے اور یہ بیٹیاں ساری آتی. ایون اف دے لیو سیپریٹلی دے کم ان مارننگ اینڈ لیو ان دا ایوننگ. یہ بیٹیوں کو کہو کہ تم لوگ شادی شدہ ہو, اپنے گھروں میں بیٹھو. کیونکہ یہ جب بیٹیاں آتی ہیں نا اور گھروں میں بیٹھتی ہیں اور گھروں پہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھ جاتی, وہی تباہی کرتی ہیں. And remember, that's for people that have, I think Mom's talking about those people that have their daughter-in-laws living with them. Is that what it is? یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی بالکل ماں کے گھر نہ آئے. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ آ کے وہ اپنے گھروں میں رہتی نہیں ہے, وہ آ کے بس ماں کے گھر میں رہتی I ہے. don't know anyone like that. اور میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جن کی بہویں ان کے ساتھ رہ رہی ہیں. Okay, that's what I said. For those people whose daughter-in-laws live with them. یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہ جب بہو گھر میں ہوتی ہے اور بیٹیاں بھی آ کے اس گھر میں رہ جاتی ہیں تو بہو پہ وہ پک کرتی ہیں بیٹیاں, پھر وہ ماں کو کہتی اس نے یہ کیا ہے. اینی دوسری بات ایک آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں آتی بھی ہیں, شادی کے بعد رہتی بھی ہیں, تو اس کو چلو ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہو, آپ مجبور ہو محبت سے, تو آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ بھابھی کے معاملے میں مت بولو. تمہاری بھابھی باہر جاتی ہے, اندر آتی ہے, ماں سے ملتی ہے, باپ سے ملتی ہے, خاوند کے ساتھ جاتی ہے, یہ کرتی ہے, فیشن کرتی ہے, یہ کرتی, وہ جانے, اس کا خاوند جانے. And then you yourself as well, don't tell your betiyan about your daughter-in-law. Yeah. So اور it works خود both بھی ways, you know. یعنی کہ ساسیں جو بھی ہیں وہ بھی بیٹیوں کے ساتھ. Because let me tell you one thing. Yes, sister-in-laws or whatever it is, they might come across like these really, because I'm going to talk, because I'm a sister-in-law, yeah. They might come across weird or you know, crazy or whatever it is. But the thing is, if somebody says something to me about my mum,
that's where I'm going to lose my shit. Definitely. So that's the only way. Like, what have I got to gain? I don't, I've got my own life, I've got my own earning, I've got my own husband, I've got my own career. What would I gain from saying something if saying my thing in the situation? And it's only when my mum's hurt. If my mum's hurt from something, I will get upset. And if I get upset, then maybe there's going to be clashes with my sister-in-law. But the thing is, it's all about communication, right? Don't lose your shit straight away. Obviously, you're going to get unhappy if your mum starts crying and says all these, things that she's hurt. But communicate with your sister-in-law. See, whether there's any chance for you to talk. Wait guys, I gotta give my daughter. हरीम को थोड़ा बुखार है तो नाफिया जाके उसको दवाई दे रही है, मेडिसिन दे रही है. तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ गपशप लगा लूँगी. के बाद एक मेरी बेटी मीडिया बेटी है, उसने मुझसे एक सवाल किया है कि मम्मा कैसे हार्टलेस लोग होते हैं कि जो अपनी बेटियों को तो इतना प्यार करते हैं, तो मैं इतने सालों से इनके साथ रहती हूँ पर ज़रा सा प्यार मुझे कोई नहीं करता, मुझे अब्यूज़ करते हैं. तो कहते हैं मैं उनको बेगिंग करती हूँ, मैं डिप्रेशन की बीमार हो गई हूँ, लेकिन मैं उनको बेगिंग करती हूँ कि थोड़ा सा प्यार मुझे भी कर लिया करो और ये, लेकिन इतने हार्टलेस लोग होते हैं. इस सवाल का तो ये जवाब है कि हार्टलेस लोगों से तो दुनिया भरी हुई है. तो बजाय इसके कि आप लोग ये सोचो कि हार्टलेस लोग हैं, अपने हार्ट को मजबूत करो, अपने हार्ट को हर फसाद के लिए, हर बुरी चीज़ के लिए तैयार रखो कि इस दुनिया में ये मत सोचो. इन अदर वर्ड मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जब एक्सपेक्टेशन शुरू कर लेते हैं वही हमें दर्द होता है, वही हमें डिप्रेशन होता है, वहीं पे हम टूट जाते हैं. एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो. ये मत सोचो कि मैं इनको प्यार कर रही हूँ तो ये भी बदले में मुझे प्यार करे. आप प्यार करो अल्लाह के लिए, आप प्यार करो, मोहब्बत करो, कदर करो, इज्जत करो सिर्फ गफूर रहीम ज़ात के लिए, और फिर अल्लाह का शान देखो. क्योंकि मेरे अब्बू कहते थे कि हमेशा इंसान से मत मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो, क्योंकि इंसान तो अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा और अल्लाह अपने हैसियत के मुताबिक देगा. तो अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक देगा ना. तो अगर आप अपनी नंद या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ का ख्याल करते हो और आप ये कहते हो कि वो रिटर्न में मुझे प्यार नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं करते, वाकई बहुत अफसोस होता है इंसान को, बहुत होता है कि मैं इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ तो ये क्यों मेरे साथ ऐसे नहीं कर रहे. लेकिन अगर आप लोग ये सोचना शुरू कर दो कि मैं अच्छा एक्ट करूँगी क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि अपने ससुराल को भी अपने मैं की तरह समझो, मैं अपने तरीके से इनके साथ अच्छा रहूँगी और इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगी. क्योंकि वो जब आप लोग ये सोचोगे ना कि इनके बुरे रवैये की वजह से मुझे क्या क्या रिवार्ड मिलने वाले हैं, तब आपको उनका बुरा रवैया बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. इसी तरह जिस मदर इन लॉ के साथ डॉटर इन लॉ बुरा कर रही है और मदर इन लॉ बहुत अच्छी है और डॉटर इन लॉ उसके साथ बुरा कर रही है, तो अगर मदर इन लॉ ये सोचे कि ये लड़की मेरे घर में आई है और मैं अल्लाह के लिए इसके साथ अच्छा करूँगी, मैं इसको बेटी की तरह समझूंगी, ये मुझे बदले में कुछ भी ना दे, तो उसको अल्लाह की तरफ से बहुत रिवॉर्ड मिलेंगे और उसके घर में सुकून होगा. अच्छा, किसी ने मुझे ये सवाल किया है कि हस्बैंड का रोल क्या होना चाहिए. जाहिर बात है हस्बैंड का रोल पॉजिटिव होना चाहिए कि वो बैलेंस रखे दोनों रिश्तों में, माँ के रिश्ते में भी और वाइफ के भी रिश्ते में भी. मैं कभी किसी हस्बैंड को ये नहीं कहूँगी और ना किसी भी बहू को ये कहूँगी कि वो 100% किसी माँ का बच्चा ले ले, और ना किसी मदर इन लॉ को कहूँगी कि वो 100% किसी बीवी का खावंद ले ले. वो तुम्हारा बच्चा है, सारी उम्र के लिए तुम्हारा बच्चा रहेगा.
ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ محبت پہ پہلا حق تمہاری ماں کا ہے، آدمی کو کا ہے، اور پیسے پہ تمہارا پہلا حق تمہاری بیوی کا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مرد کا رول کیا ہونا چاہیے، تو مرد کا رول تو ظاہری بات ہے، وہ ایک عورت کو اپنے ماں باپ بھائی بہنوں گھر سے بے گھر کر کے اپنے گھر لے آیا ہے. تو اب اس کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس عورت کو عزت دے. نمبر ون اپنی بیوی کو، مرد کا رول یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو عزت دے، اس کو رسپیکٹ دے. پھر دوسرا رول یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بیوی کو کوئی مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے سپورٹ بنے، وہ اس کو اس مینٹل ٹارچر سے بچائے. نمبر 3 وہ اپنی بیوی کو اسلام کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے کم ایک پرائیویٹ روم، ایک باتھ روم اور ایک کچن مہیا کرے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے اس میں زندگی گزارے. یہ نہ ہو کہ وہ اس کی ماں اور بہنوں کی اور بھائیوں کے رحم و کرم پہ ہو. تو مرد کا رول تو صاف ہے، وہ تو اسلام نے صاف کر لیا ہے کہ تم تب تک شادی ہی نہ کرو جب تک تم بیوی کو رکھنے کے قابل نہیں ہو. اسلام کہتا ہے اگر تم بیوی کو رکھنے کے قابل نہیں ہو، اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے ہو، تو شادی ہی مت کرو. کیونکہ بیوی تمہاری ماں کی نوکر نہیں ہے. بالکل آدمی پہ حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، پر بہو پہ حق نہیں ہے. اگر بہو اپنے دل سے خدمت کر رہی ہے تو یہ اس کا صدقہ ہے، یہ صدقہ میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور میں ہر بہو کو کہوں گی کہ وہ اپنے ساس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے. لیکن یہ حق بیٹے پہ ہے، بہو پہ نہیں ہے. میں کسی بھی بہو کو نہیں کہوں گی کہ وہ اپنی ساس کو گرا دے، اس کے ساتھ ہیلپ نہ کرے، اس کو گھر سے نکال دے، اس کو گالی گلوچ دے. یہ میرا بالکل مقصد نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اس بہو کو اپنی ماں کی نوکرانی بنا دے. وہ نوکر نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے. تو اگر یہ میرا ولاگ کوئی ایسے آدمی دیکھ رہے ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو پلیز اپنی بیویوں کو انصاف کرے. کیونکہ آپ نے جیسے اور گناہ اور ثوابوں کا جواب دینا ہے، ویسے آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے. روز آخرت میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظوں میں بتایا ہے کہ ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. تو ظاہری بات ہے قرآن میں تو سب سے زیادہ ذکر والدین کا آیا ہے یا پھر نماز کا آیا ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کھولو تو اس میں والدین 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 اور قرآن نماز 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 یہ دونوں چیزیں زیادہ آئی ہیں. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ بیویوں کے بھی 62 حق بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بیویوں کو پلیز گھروں میں غلام نہیں رکھو. بیویوں کو ایک جیتا جاگتا انسان، رسپیکٹیبل انسان رکھو. جیسے اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتے ہو ویسے اپنی بیوی کو بھی کرو. تو یہ ہے آدمی کا رول، ہسبینڈ کا رول وائف کی لائف میں، کہ وہ اس کو رسپیکٹ دے، وہ اس کے لیے ایک ڈھال بن کے کھڑے رہے، وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرے، اور اس کو اس کے حیثیت کے مطابق اچھی لائف دے. یہ آدمی کا حق ہے، رول ہے اپنی وائف کی ٹورڈ، کہ وہ اپنی وائف کے لیے ایسا رول، ایسا ایکٹ کرے. So someone asked me a question that what's the husband role should be. So I say they should give respect to their wives. They give support to their wives. They give them like whatever he afford. He can give them financially that support to their wife. And they don't make the wife like their mother servant. The wife should respect the parents. But she's not a servant. No.
she is like your mother is something for you. She is an important person in your life, so the wife should be important in your life too. Yeah, for sure. That's for sure. Okay. And the main thing is Yeah. be proud of her, respect her, Yes. care for her. You know, there was one thing. You know, that you Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I always read what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say about wives, and one day I was reading, I will find out in which book I was reading that, but it's a Sahih hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that आप अपनी बीवियों की तारीफ किया करो Yeah. और उनको दिन में कई मर्तबा कहो कि I love you. मैंने एक दिन नाफे के पापा को जब यंग थी कहा, मैंने कहा आप कभी मुझे नहीं कहते आई लव यू, तो उसने मुझे जवाब में कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्ही को लव करता हूँ, तो कहने की कोई ज़रूरत है. तो मैं हालांकि बहुत यंग थी, लेकिन मैं अभी भी हैरान हो जाती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, फिर भी मुझे इतना बड़ा जवाब आ गया था. मैंने कहा हाँ ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह भी एक्शन मांगता है. वो हम दिल में बहुत भी कह रहे हैं कि अल्लाह तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, अल्लाह उसको नहीं पसंद करेगा जब तक हम उठ के वुदू ना बना लें, नमाज ना पढ़ लें, सजदे में ना गिरे, तब अल्लाह मांगता है. सो इवन अल्लाह भी एक्शन मांगता है कि जो बादशाहों का बादशाह है, तो हम तो हकीर से लोग हैं, हम तो एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, तो हम क्यों नहीं मांगते, हमें भी एक्शन चाहिए. Let me tell you something. Don't stay quiet, okay? Don't think that your men should know. They should know, but they don't. So tell them. If you feel like they should do something, tell them. If you want them to give you gifts, tell them. If you want them to make the breakfast, tell them. Don't assume, because that was my problem and that's Mum's problem. Yeah. Where we've always said they should know this. Of Yeah. course they should know it. Yeah. They should know it. All men should know it, but they act like they don't. So if they act like they don't, you make sure that you tell them. You tell them. Okay. दूसरा सवाल एक मेरी बेटी ने इंस्टाग्राम पे मुझसे किया है कि आपकी और आपकी मदर इन लॉ के रिलेशन अब कैसे हैं, और कैसे अगर अच्छे हैं तो कैसे अच्छे हुए. मेरी और मेरे मदर इन लॉ के रिलेशन 1000 दफ़ा अच्छे हुए. वजह क्या, मैंने पहल की. कोई कहीं देख लो बीमार हो गई, मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगी. मेरे बच्चे मुझे, समी जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्लामिक कहता है, और उसने मुझे एक दफ़ा, ये अभी रिसेंटली बात है, 2 साल की बात है, मेरी सास को कोई हार्ट ट्रबल हुआ तो मैं भी पहुंची. मैंने बच्चों को भी फ़ोन किया, नाफिया को भी कहा चलो दादी को देख के आओ, दादी को सब हॉस्पिटल से गए. फिर मैं अपनी सास की मसाज करने लगी, उसका हाथ पकड़ के उसको तसल्ली देती थी. ये मेरा बस दैट्स द वे आई एम. तो समी मुझे ऐसे देख रहा था. तो जब निकल आया तो कहती है व्हाट काइंड ऑफ वुमन यू आर. तो मैंने कहा क्यों समी. तो कहते हाउ डे यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग, कैसे तुम सब कुछ भूल जाती हो. तो मैंने कहा समी वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ. मैंने कहा मेरे अब्बू मुझे बेगैरत कहते तो मैं भूल जाती हूँ. सो मेरे रिलेशन 1000 टाइम बेटर हुए, और उसमें वल्लाहि अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ कि मैंने एक्ट किया, मैंने पहल की, किसी न किसी तरीके से इसके पीछे, अपनी सास के पीछे चली जाती थी. My mum, the last thing was my nan had my dad's mum had a heart attack. We all went. My mum told us, let's all go. We went. Sammy was just looking at my mum, just saying like, what the hell? Like, how can you forgive someone so easily? Like, what kind of material are you made out of? And then we were fine. We left, and then we heard that my grandmother basically said that the reason why we were there was because my mum wanted land. So फिर I couldn't believe it. I was like, what? असल में क्योंकि मेरे ससुर फोत हो गए थे, और उसके बाद मेरे ससुर फोत हो गए, उसने सारा कुछ जिंदगी में ही अपनी बेटियों को भी जो देना था दे गया, बहन को भी देना था दे गया, और जो बाकी बचा कुचा था उसने सब कुछ
اس کے ابو کے نام کر دیا ہے. ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہے کہ بابا نے سارا کچھ جو بچا کچا تھا, حالانکہ اس نے اپولوجی بھی ایک لکھی ہوئی ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو کچھ نہیں دیا, اپنے بیٹے کی اولاد کو کچھ نہیں دیا. ایک پراپر لیٹر اس نے چھوڑا ہے سلیسیٹر کے پاس. اور اب جو کچھ بچا کچا ہی ہے یہ میں شرعی حق کے طور پہ اپنے بیٹا بھی نہیں لکھا ہے, بیٹے کے بچوں کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. اور یہ کا نام لکھا ہے کہ میرے بیٹے کا ہے اور اس کے بعد اس کے بچوں کا ہے. اور اس نے پینی پینی کا حساب لکھا ہے کہ میں نے کتنا کتنا بیٹیوں کو دیا ہے, کتنا بہن کو دیا ہے اور کتنا یہ میری بیٹے کے لیے بچا ہے. اور اس نے ساتھ میں ایک اپولوجی لیٹر بھی لکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اس کو کبھی 1 پاؤنڈ بھی نہیں دیا. ہمیشہ یعنی میرا بیٹا سیلف میڈ ہے, یہ فخر سے لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود جب بابا فوت ہو گئے تو میری ساس تھوڑی سی بیمار ہو گئی تو ہم ہاسپٹل فٹافٹ پہنچے. میں گھر بھی پہنچی, میں ہاسپٹل میں بار بار جاؤں, بار بار فون کروں, بار بار, کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا حالانکہ میری ساس اور سسر کے ریلیشن 9-10 سال سے, بالکل 9-10 سال سے کیا, جب سے میری شادی ہوئی تھی ان کے ریلیشن اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے تھے. لیکن میں ہمیشہ فیل سوری کرتی تھی کہ بابا سخت آدمی ہے, بابا سخت آدمی ہے, بابا سخت آدمی ہے. تو میں ہاسپٹل گئی, میں دوڑ کے گئی کہ اب اس کا خاون, چلو جو بھی تھا, پہلے خاون زندہ تھا اب خاون نہیں ہے, تو میں دوڑ کے گئی. تو بعد میں کیونکہ ہمارا تو ایک ہی خاندان ہے تو خبر آ گئی کہ ہاں اسی لیے بار بار آتی ہے, بچوں کو بھی لے کے آتی ہے اور بار بار آتی ہے کہ یہ جائیداد کے چکر میں ہے. میں نے کہا میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی جائیداد کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. All we wanted to do was only we want her love. We wanted to get back with. تو یہ میں آپ کو کہوں کہ جتنی دفعہ بھی, ایک دفعہ بھی میری ساس نے پہل نہیں کی کہ وہ ہمارے ساتھ ریلیشن اچھا کرے یا یہ کہے کہ میرے پوتا پوتی مجھے یاد آ رہے. اب جیسے دینا ایک بھی میرے صدیق آ جاتا ہے, صدیق کے بچے آ جاتے ہیں, لیکن کبھی دینا نہیں آتی تو میں اسپیشلی دینا کو فون کرتی ہوں. میں کہتی ہوں وے آئی یو, وہ کہتی ہے کہ ماں کے گھر میں ہوں یا یہ ہے, تو میں کہتی ہوں دینا آئی مس یو, تو وہ آگے سے مجھے کہتی ہے اور چلڈرن آر ود یو, صدیق از ود یو. میں آگے سے جواب میں کہتی ہوں کہ دینا صدیق اور چلڈرن کی اپنی جگہ ہے, تمہاری اپنی جگہ ہے. تو وہ اتنی ہیپی ہو جاتی ہے. she quickly hug me and kiss me. she say really you miss me? I say yes دینا, اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں اس کو مس کرتی ہوں. حالانکہ وہ بچے بھیج دیتی ہے, میرے بیٹے کو بھیج دیتی ہے, پر خود اگر 1 ویک نہیں آتی تو میں پھر اس کو مس کر دیتی ہوں. یہ میری بیٹی میرے سامنے ہے, یہ میں ان کو کبھی کبھی کہتی ہوں مجھے دینا بھی تم لوگوں جتنی ہی پیاری ہے اس کو, مجھے تو فرق نہیں لگتا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ میں نے پہل کی ہے, اور کبھی کبھی میں تنگ آ جاتی ہوں, کبھی کبھی میں بالکل تنگ آ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بار بار ذلیل ہونے سے, اچھا ہے بس ایک طرف بیٹھ جاؤ. تو کہیں باہر دیکھ لوں گی تو سلام کر لوں گی, عزت سے بلا لوں گی, اگر کھڑی ہوگی تو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دوں گی. لیکن اب میں خود بوڑھی ہو رہی ہوں, اب مجھ سے یہ بار بار جانا نہیں ہوتا. اب میں نے کہہ دیا ہے بس اگر نہیں کرتی ہیں تو بس نہ کرے. بس اچھا ہے کہ بجائے بار بار ذلیل ہونے سے اچھا ہے کہ ایک طرف چپ کر کے بیٹھ جاؤ. لیکن اگر اب بھی اللہ نہ کرے اس کو کوئی سختی ہوگی یا اس کو میری ضرورت ہوگی, میں پہلے بندہ ہوں گی کہ میں وہاں پہ ہوں گی, اس کے لیے نہیں, بس ایک اللہ. تو ریلیشن بیٹر ہو سکتے ہیں اگر دونوں طرف چاہیں. اگر صرف بہو چاہے کہ ریلیشن اچھا ہو یا ساس چاہے کہ ریلیشن اچھا ہو اور ان میں سے دونوں بندے نہ چاہیں, تو ریلیشن کبھی اچھے نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں. ریلیشن اچھا ہوتا ہے جب دونوں پرسن چاہتے ہیں کہ ریلیشن اچھا ہو. جب آپ خود بڈھے ہو جاتے ہو, ابھی آپ جو جوان ہو وہ ٹرائی کر لو. میں آپ کو کہوں گی آخری دم تک ٹرائی کرو کہ آپ کے ریلیشن اچھے ہوں. ساسوں کو کہتی ہوں کہ آپ ٹرائی کرو, بہو کو کہتی ہوں کہ آپ ٹرائی کرو. لیکن اگر آپ دیکھ لو کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے تو چھوڑ دو, نہ چھوڑنا, بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ. It's sad, isn't it? Yeah, it is sad. It's very sad.
اچھا ایک سوال آیا ہے, what does Khan uncle think of you doing this video? Does he mind? No, he don't mind and he regret what he did. He really regret. کیونکہ وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جب ماں باپ سے جوتے پڑتے ہیں تو پھر آدمی کو عقل آ جاتی ہے. اب اس کو ہے, وہ بہت پراؤڈلی کہتا ہے, ہر ایک کو کہتا ہے کہ میری بیوی نے کبھی میرے ماں بہن میرے خاندان کی کسی بندے کو برا بلا نہیں کہا, گالی نہیں دی. ایون اگر خان کبھی غصے میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے باتوں باتوں میں کہ میری بہنیں ایسے کر رہی ہیں کچھ, تو میں کہتی ہوں مت کرو ایسے مت کرو, کیونکہ کوئی بھی چیز ماں باپ کی محبت سے زیادہ نہیں ہے. حالانکہ اس کو بہت دکھ ملا ہے تو کر دیتا ہے اب کوئی بات, لیکن میں منع کر دیتی ہوں, میں کہتی ہوں میرے سامنے کم سے کم مت کرو. تو وہ مجھے تو کریڈٹ اللہ نے اس دنیا میں دے دی ہے, کیونکہ وہ پراؤڈلی ہر کسی کو کہتا ہے کہ آج تک سبیحہ نے مجھے نہ میری ماں کے خلاف کیا ہے نہ میری بہنوں کے خلاف کیا ہے, پر میری ماں اور بہنیں جب بھی بیٹھتی ہیں تو بس ہر چیز میں ذمہ وار سبیحہ کو گراتی ہیں. تو اس کو اس ویڈیو پہ کوئی مائنڈ نہیں ہے, وہ ابھی بھی سن رہا ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, اور اس کو مائنڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خود گلٹی فیل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے, وہ اکثر کہتا ہے کہ بس اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسے ہوگا تو میں شروع سے سارے کام, بلکہ ایک دفعہ اس نے مجھے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں پیچھے بیک میں جاؤں اور سارا کچھ صحیح کر دوں. تو جن کے ہسبینڈ اتنے ہیں کہ وہ بیلنس نہیں کر رہے ہیں, ان کو یہ ویڈیو میرا ضرور دکھائیں کہ پلیز خان کی طرح پھر ایسے نہ ہو کہ ریگریٹ کریں آپ. تو اپنے ریلیشن کو ٹھیک کریں, سوچ لیں, اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کہاں پہ رہوں گے. آپ اپنی ماں کے ساتھ رہوں گے یا اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گے. اگر ماں کے ساتھ رہوں گے تو ماں کے ساتھ ریلیشن صحیح کریں, اگر بیوی کے ساتھ رہوں گے تو بیوی کے ساتھ ریلیشن صحیح کریں, اور اگر ماں سے باتیں چھپا رہے ہیں تو وہ ختم کر دیں, اور اگر بیوی سے باتیں چھپا رہے ہیں تو وہ ختم کر دیں. ایک بیلنس والا ایک بہت ہی پیارا سا رشتہ بنا لیں. میرے بھی 2 بیٹے ہیں, میرے صدیق کو دیکھ لیں, لیکن الحمدللہ میرا اور دینا کا جو رشتہ ہے وہ انشاءاللہ میں تیسرے ولاگ میں, بڑا جوسی سا ہوگا وہ میں تیسرے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. It's really juicy, کیونکہ میں اس میں آپ کو 100% سچ بتاؤں گی کہ کیا ہمارے میں ایک چیز بھی نہیں چھپاؤں گی اس میں کہ ہمارا ریلیشن کیسے تھا, میری کہاں غلطی تھی, دینا کی کہاں غلطی تھی, میری کہاں اچھائی تھی, دینا کی کہاں اچھائی تھی, امیرہ کی کہاں اچھائی تھی, سمی کی کہاں برائی تھی, صدیق کی کہاں برائی تھی. یہ میں سب کچھ بتاؤں گی کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہے. تو میں سب کچھ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں صحیح بتاؤں گی. اس ولاگ میں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ ولاگ بھی ایک so much, man. We could talk about how husbands, you know, with financials. ابھی یہ ولاگ چلتا رہے گا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنے, کیونکہ یہ ان لاز میں بہت کچھ آتا ہے. تو پھر میں ایک ولاگ اس میں یہ بھی حصہ ہو گیا جو لوگ پاکستان سے اسپاؤس کو لے کے آتے ہیں, اس کے بارے میں نے بہت کچھ کہنا ہے کیونکہ میرا پرسنل تجربہ ہے. پھر اس کے بعد then we should talk about the ones that are basically being killed. Yes, the women that are being killed. پھر میں ایک ولاگ یہ بھی میں یہ سب ایشو کو کور کروں گی کیونکہ یہ میرے پرسنل تجربے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ اپنے کلچر کے آؤٹ شادی کرتے ہیں, جیسے ملیحہ کی ہوئی ہے, جیسے صدیق کی ہوئی ہے, اس طرح سے یہ ولاگ مجھے نہیں پتا کہ کتنا آگے جائے گا, لیکن میں اس ولاگ میں اپنی پرسنل ساری چیزیں شیئر کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. اور ابھی میں 12 بجے ہیں اور میرا دماغ بہت خراب ہو گیا. بھٹو صاحب کو انڈیا کی کسی منسٹر نے کہا تھا, یہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ, کہ میرے پاس ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے 12 بج جاتے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. میرے سنگھ بھائیوں کے بارے میں کہا تھا کیونکہ سنگھ بھائیوں کو بھی
بہت غصہ آتا ہے پٹھانوں کی طرح. تو بھٹو صاحب نے وہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے یا جو بھی تھے, مجھے نام نہیں یاد, ان کو جواب میں کہا کہ میرے پاس ایک قوم ہے جن کے ہر وقت ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں اور وہ ہم پٹھان ہیں. تو باقی سنگھ بھائی بھی ہمارے پٹھانوں کی طرف بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ بھی بہت جلالی قسم کے ہوتے ہیں. تو اب 12 بج گئے ہیں اور میرے دماغ اب کام نہیں کر رہا ہے. 12 نہیں, ابھی 1 بج گیا. میں نے پورا 1 گھنٹہ تم لوگوں سے باتیں کی. چلے تو انشاءاللہ یہ ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ پارٹ 3 کا انتظار کریں کہ کیا پارٹ 3 میں ہوگا. پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں. پر آئی لو دینا. پر ہمارے ریلیشن میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا بس 100% beloved ریلیشن ہے. That's why you've got a strong relationship now, I think, because you went through a bad patch. میں نے اپنی ماں اور اپنی بھابھیوں کا ریلیشن دیکھا, اپنا اور اپنی ساس کا ریلیشن دیکھا, اور میں نے اپنے ریلیشن کو ان دونوں کے ریلیشنوں سے ملا کے الحمدللہ ٹھیک کیا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.